Welcome to my YouTube channel Study Point 11. Today we are going to talk about a topic that is Indian Constitution. Earlier we discussed about English tenses. Along with that, I thought I should take simultaneously this topic. جو وہ ٹینسز جو ہے یا یہ جو آج کے ٹاپک جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یا جو انٹروڈکشن پارٹ ہوگا آج انڈین کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، اصل میں یہ سلیبس جو ہے یہ پنچایت سیکریٹری کا ہے، ٹھیک ہے، جس کا آلٹرنیٹو نیم ہے VLW، اور یہ جو ریسنٹلی پوسٹ نکالی ہیں JKSSB نے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو میں نے یہ پارٹ دیکھا ہے، یہ پارٹ کہاں سے ہے؟ جنرل اویئرنیس وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو جموں اینڈ کشمیر۔ انڈین کانسٹیٹیوشن جو اس میں آپ کو سلیبس میں دیا گیا بیسک فیچرز آپ کو پڑھنے ہیں، یعنی کہ سائلنٹ فیچرز آپ کس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریمبل ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں، اور ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسیز بھی ہے۔ یہ آپ کو یہ 5 ٹاپکس جو دیے گئے ہیں ان کو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سلیبس میں ہے۔ بٹ میں آپ کو تھوڑا سا آج انٹروڈکشن بتا دوں گا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ سیٹ آف لاز ہوتا ہے یا سیٹ آف رولز ہوتے ہیں۔ تو سیٹ آف لاز جو سیٹ آف رولز یہ کیوں مطلب بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ کنٹری کو کیسے ہم گورن کریں، کنٹری کو ہم کیسے چلائیں، جو لوگ اس میں ہیں ان کو ہم تحفظ کیسے دے دیں، ٹھیک ہے۔ مقصد یہی ہے جب انڈیا ایز اے colonial when it was under the rule of Britishers، جب یہ رول کا ان پہ رول تھا کن کا؟ برٹشر کا، تب اس پہ سارے جو قانون لاگو اس پہ ہو رہے تھے وہ برٹشرز کے تھے۔ جب انہوں نے آزادی حاصل کی یا آزادی سے پہلے جو ان کی جدوجہد سٹرگل تھی وہ اس پر بھی تھی، ہم اپنا کانسٹیٹیوشن فریم کریں گے، اپنا کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش کریں گے۔ تو آج اس کانسٹیٹیوشن پہ ہم بات کریں گے کیونکہ اسی سے ہم گورن کریں گے کنٹری، اسی سے ہم اپنی کنٹری کو چلائیں گے۔ تو سمجھ آئیے کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کانسٹیٹیوشن پہ آپ بات کریں گے، یہ میکنگ آف انڈین کانسٹیٹیوشن، یہ کیسے بنایا گیا، یہ کون لوگ تھے، کیسے مطلب انہوں نے کون سے خیالات تھے، کیا کیا، تو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کو جو پہلا آئیڈیا جس نے دیا یہ یا تھاٹ جس نے پہلا دیا ہے وہ ہے M.N. رائے۔ کون؟ M.N. رائے۔ M.N. رائے جو ہے 1934 میں اس نے آئیڈیا دیا، تھاٹ دیا کانسٹیٹیوشن کیا، ایسا سوچا کہ بولا دیر شوڈ بی دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ایک کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے انڈیا میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو M.N. رائے ہے یہ پائنیئر ہے کمیونسٹ پارٹی کمیونسٹ موومنٹ ان انڈیا، ٹھیک ہے، بانی ہے اس کمیونسٹ موومنٹ کا تب کا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آفیشیلی جو جنہوں نے ڈیمانڈ کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ایک کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس in 1935۔ What Indian National Congress had it said that there should be the Constitution of India، ایک Constitution of India انہوں نے ایک ڈیفائن کیا، انہوں نے ڈیفینیشن دے دی کہ Constitution ہونا چاہیے۔ اس نے صرف خیال دیا، اس نے صرف آئیڈیا دیا، بٹ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی فارورڈ کن کے سامنے؟ برٹشرز کے سامنے۔ پھر اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو بھی آئے، تو اس نے بھی ایک اس میں بھی مطلب 1938 میں اس نے اپنا آئیڈیا دیا، تھاٹ دیا کہ اگر کانسٹیٹیوشن ہم اسٹیبلش کریں گے، اور بولا کہ نہیں وی مسٹ اسٹیبلش دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بٹ دیر شوڈ بی نو انٹرفیرنس آف برٹشرز۔ جو ہم کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کریں گے، جو ہم کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، اسٹیبلش کریں گے، اس کانسٹیٹیوشن پہ جو انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے کس کی؟ برٹشرز کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 آئیڈیاز ہم نے دیکھے۔ پہلا آئیڈیا ہم نے دیکھا M.N. رائے کا 1934 میں دیا، یہ آئیڈیا تھا، تھاٹ تھا کہ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے۔ پھر آفیشیلی جو ڈیمانڈ انڈین نیشنل کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس جب آپ ہسٹری پہ جائیں گے ماڈرن ہسٹری میں، تب آپ پڑھیں گے کہ نیشنل موومنٹ جب دیکھیں گے بہت سارا کنٹریبیوشن جو فریڈم سٹرگل کا تھا وہ اسی انڈین نیشنل کانگریس کی بدولت سے، بہت سارے جو موومنٹ چل کے آئے وہ اسی سے پھر ابھر کے آئے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں بنی، 11 ایکٹ ہوم تھا برٹشر کا، پھر وہ برٹش ماڈرن ہسٹری میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر بس صرف اتنا ہی، انڈین نیشنل کانگریس وہ آرگنائزیشن تھی جنہوں نے پہلی آفیشیلی ڈیمانڈ کی کہ دیر شوڈ بی دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو آئے جو فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا تھے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہہ دیا کہ اگر ہم وی مسٹ frame the constitution of India, we must establish the constitution of India, there must be the constitution of India but without interference of outsiders، without interference، outsiders کون تھے؟ برٹشر، ان کی ہمیں مداخلت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو کب؟ 1938 میں۔ پھر آگے چلتا گیا تو پہلی دفعہ ان ہندوستان کے لوگوں کی، ہندوستان کے لیڈرز کی آواز سنی گئی، جو انڈین کانسٹیٹیوشن ان کی آواز سنی گئی برٹشرز نے۔ تو اس برٹشرز نے انہوں نے اس آواز کو، ان آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ جب ان برٹشرز نے
ایکسیپٹ کیا, کیسے کیا, دیٹ از نون ایز اگست آفر, ٹھیک ہے, اگست آفر ان 1940. So we have seen that how the Indians were struggling for this, that we will establish the constitution, or we want that there should be the constitution of India. So this ultimately we have seen the Britishers were compelled, they were in such a situation they have to accept this proposal by the which were demanding by the Indians. جو Indians demand کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے, that we should have a constitution of our own, we should have a constitution of India, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, مگر ایکسیپٹ جو کیا ایک آفر سے, اس کو ہم کہتے ہیں اگست آفر, اگست آفر آف 1940. اس سے کیا ہوا, انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو ڈومینین اسٹیٹس دیں گے, ڈومینین کنسٹیٹیوشن دیں گے فیوچر میں, ٹھیک ہے. اس وقت برٹش کی بھی حالت ویسی تھی. the whole world was recently the second world was had recently completed. جو وار تھا یہ ختم ہوئی تھی, کیونکہ 1935 سے 1939 to 1935 to 39 I think 39 to 45 I think, ہاں 39 سے 45, یہ اس وقت ورلڈ وار میں انگیج تھی, ٹھیک ہے, دنیا بھر میں جنگ چل رہی تھی. تو پھر اس کے بعد ایک اور برٹش ممبر آیا کیبنٹ کا, برٹش گورنمنٹ آف برٹش جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کا ایک ممبر آیا جس کا نام تھا سر اسٹیفورڈ کرپس, ٹھیک ہے. یہ کیبنٹ کا ممبر تھا, اس نے ایک پرپوزل لایا جس کو ہم بولتے ہیں سر اسٹیفورڈ. اسی کے نام پہ یہ مشن جو ہے, یہ اسی کے نام پہ 1942 میں اڈاپٹ یہاں پہ لایا گیا, سر اسٹیفورڈ کرپس. تو اس نے بھی یہی بات بولی ہے کہ ہم فیوچر میں آپ کو ڈومینین کنسٹیٹیوشن دیں گے, ایسا کچھ. بٹ اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو یہ مسلمس نے زیادہ تر, کیونکہ جو مسلمس تھے, مسلم جو لیڈرز جو تھے, وہ دے ور ڈیمانڈنگ دس تھنگ دیٹ وی وانٹ سپریٹ کنسٹیٹوئنٹ, وی وانٹ سپریٹ ٹو آٹونامس باڈیز, ٹو سپریٹ اسٹیٹس اینڈ ایز ویل ایز ٹو سپریٹ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی. ایک تو ہم 2 سپریٹ اسٹیٹس چاہتے ہیں, انڈیا اینڈ پاکستان, اور ہم 2 کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی چاہتے ہیں, ایک فریم ہو انڈیا کے لیے, دوسرا فریم ہو پاکستان کے لیے. اس لیے ان مسلم لیگ نے اس کو کیا کیا, اس کو ریجیکٹ کیا, اس پرپوزل کو, سر اسٹیفورڈ کرپس پرپوزل کو, کرپس مشن کو, ٹھیک ہے. اچھا, یہ مسلم لیگ جو ہے, یہ مسلم لیگ کب بنی, 1906 میں بنی. یہ مسلم لیگ کس نے بنائی, نواب سلیم اللہ ڈاہ, آغا خان, نواب محسن الملک, انہوں نے یہ بنائی. یہ مسلم لیگ جب آپ یہ ڈیپ زیادہ پڑھیں گے, جب آپ ہسٹری پہ, ماڈرن ہسٹری پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, اس وقت ہم اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں بنائی گئی, وجہ کیا ہے اس کے پیچھے. بٹ یہاں ہم دیکھیں گے صرف مسلم لیگ جو تھی جنہوں نے اس کو کیا کیا, ریجیکٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مشن آیا, کیبنٹ مشن یا کیبنٹ پلان بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اس پلان کی وجہ سے جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا, انڈین کنسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. پہلی دفعہ فارم کیا گیا, کنسٹیٹیوشن آف انڈیا واز فارمڈ بائی دا کیبنٹ مشن پلان وچ کیم ان 1946, ٹھیک ہے, جو 1946 میں آیا. اور اس کے 3 ممبرس, پیتھک لارنس, سر اسٹیفورڈ کرپس اینڈ ایوی الیگزینڈر, یہ 3 ممبرس کس کے تھے, اس کیبنٹ مشن پلان کے, ٹھیک ہے. یہ جو الٹیمیٹلی وی ہیو سین دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز فارمڈ. جب یہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا تو اس میں جو سٹرنگت تھی, جو سیٹس تھی, وہ کتنی تھی, پہلے جو تھی سیٹس وہ اس میں تھی 389 ٹوٹل. دس واز دا اسٹرنگتھ آف دا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. یہ جو اسٹرنگتھ تھی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, آؤٹ آف دس 389 296 was were with the British status and 93 were with the princely status. جو 296 سیٹس جو تھی وہ برٹش اسٹیٹس کے پاس تھے, یعنی کہ جو پروونسز جو بنائے تھے برٹش والوں نے, یا جو وہ اسٹیٹس جو ان فیور کن کو کر رہی تھی, برٹش کو, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس انہوں نے کتنے سیٹس جیتے ہیں, 296, اور 93 جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹس کے پاس تھے. پرنسلی اسٹیٹس کون سی تھی, جہاں پہ رول تھا راجا مہاراجاؤں کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اور آگے چلتے گئے, ہم نے دیکھے ہیں جو گروپ آف سوسائٹیز میں انڈیا گروپ آف سوسائٹی جو انڈیا میں ہے, اس میں بہت سارے ریلیجنس آتے ہیں, لائک ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, کرسچنس ہے, پارسیز ہیں, اینگلو انڈینس ہیں, انڈین کرسچنس ہیں. یہ جو سارے جو ان کے جو گروپ آف سوسائٹیز, جو گروپ سوسائٹی ہے بنی ہوئی ہے گروپس میں, یہ سارے ممبرس تھے, ان کے سارے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, ٹھیک ہے. اسی لیے بولا گیا وداؤٹ ایڈلٹ فرینچائز, یعنی کہ وداؤٹ پارٹیسپیشن ان دا الیکشن. اسی لیے بولا گیا. اچھا, آدھے کمیونٹیز جو ایسے تھے ان کو پرپورشنل ریپرزنٹیشن
रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनकी जो, यानी कि सपोज अगर कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव था, उनको अगर वोट कर उस रिप्रेजेंटेटिव को अगर वोट करते थे, वो करते थे मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है, तो वो इलेक्शन भी होता था। तो इसीलिए बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब की जब फॉर्म की गई थी, तब ये कैसी थी, ये बहुत इट वाज पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, आधे इसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे, आधे इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि और मतलब इसमें चेंजेस आते गए। 1946 में 1947 जुलाई अगस्त में इलेक्शंस और हुए, तब उस वक्त थी 296 सीट्स, आउट ऑफ 296 ब्रिटिश वन द 208 सीट्स एंड 73 सीट्स वर वन बाय द वी कैन से द इंडिपेंडेंट के पास 73 सीट्स थी। ऐसे आगे चलता गया, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे चेंजेस आते गए। फिर हमने देखा कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इन्होंने वर्क काम कब से स्टार्ट किया। जो पहली 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली मीटिंग अडॉप्ट, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और इसमें जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन जो भी थे वो सब, मतलब हिंदूज, मुस्लिम, सिख, एक्सेप्ट मुस्लिम्स, उन्होंने इसको मतलब बाइकआउट किया, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं ली, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों बाइकआउट किया, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ये डिमांड करते थे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेपरेट स्टेट करते थे, इसलिए इन्होंने, तो इसमें जो पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हेल्ड हुई, तो उसमें कितने मेंबर, 211 मेंबर्स अटेंड हुए, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या हेल्ड की, जिन्होंने अटेंड की है पहली मीटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है, जिसको इलेक्ट किया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट, वो है आई एम फॉरगेटिंग दैट। अच्छा, फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो है राजेंद्र प्रसाद। और मुखर्जी और BN राव, एच सी मुखर्जी जो है, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, ठीक है। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइज़र बनाया गया BN राव को, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या चीज़ें देखी, पहला वर्किंग कैसे स्टार्ट हुआ, 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले मीटिंग हेल्ड की है, जिसमें 211 मेंबर्स थे, कितने, 211 मेंबर्स। तो इसमें बाइकआउट किन्होंने किया, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया। अगर मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, क्योंकि ये चाहते थे कि हम इनके पास सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, सेपरेट स्टेट हो मुस्लिम्स की, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना गया है, जिसका नाम है आई एम फॉरगेटिंग। और फिर उसके बाद बोला गया कि जो परमानेंट प्रेसिडेंट इसका बनाया गया है 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया HC मुखर्जी, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो असेंबली का लीगल एडवाइज़र जो बनाया गया, वो बनाया गया कौन, BN राव, ठीक है, BN राव, ये इसका लीगल एडवाइज़र बनाया गया। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, इसको मूव किया गया, इसको लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाया गया, 13 दिसंबर, कब, 13 दिसंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। Objective resolution was moved by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946, led by the constituent by the Pandit Jawaharlal Nehru. इसने इसको लीड किया, इसने लाया। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या, असल में हम इस पर डिस्कस करेंगे। असल में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, ये था आउटलुक जो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट का, असेंबली का, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ये कैसे होगी, ठीक है। यानी कि व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्यूचर, या हम इसको कहेंगे व्हाट आउटलुक देता है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसके ज़रिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए, कि हम आगे जो है हमारा इसका फेज़ जो है, इसका इंडेक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का, वो कैसा होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसका अल्टरनेटिव देखेंगे प्रीएम्बल में, जो इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, जिसका प्रैक्टिकल शेप में हम देखेंगे, वो क्या है, वो प्रीएम्बल है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया है, वो क्या था, पहले इसने बोला इंडिपेंडेंट होगा, जब इस इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट होगा,
اور سورن ہوگا، ریپبلک ہوگا. انڈیپینڈنٹ آزاد سورن خود مختار خود ہی رول کرے گا اپنی کنٹری پر. ٹھیک، اس کو کوئی اور کنٹری اس پہ رول نہیں، جیسے اس پہ برٹش رول کرتی تھی. ٹھیک ہے، اب انڈیا پہ خود ہی، کیونکہ یہ سورن فری ہے، یہ رول خود کرے گی اپنے ملک پر، اپنے لوگوں پر. ٹھیک، خود قانون چلائے گی. اور ساتھ ساتھ ریپبلک بھی ہوگا. ریپبلک مطلب یعنی کہ جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا، جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا، وہ ہوگا الیکٹڈ ہوگا، یعنی کہ اس کو لوگ چنیں گے. اچھا، ساتھ ساتھ میں بولا گیا اس کا بھی موٹیو کیا ہوگا؟ موٹیو ہوگا جسٹس. اٹ ول پرووائڈ جسٹس. وہ جسٹس آن دا گراؤنڈس آف پولیٹیکل، سوشل، اکنامیکل، یعنی کہ بہت سارے جو گراؤنڈس ہیں ان پہ دیے جائیں گے جسٹس. ٹھیک ہے. اچھا، جو پیپل ول ایگزرسائز دیئر پاور، لوگ جو ہیں ان کو پاورز دی جائیں گے. ٹھیک ہے، ان سب پہ. یا اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں کیا ہوگا، جو بھی ویکر سیکشنس آف دی سوسائٹی ہے یعنی کہ ان کو اپلفٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائبس. ٹھیک ہے، ان پہ ہم اپلفٹمنٹ کروائیں گے. یہ آبجیکٹو ریزولوشن تھا جو کس نے لایا تھا؟ پنڈت جواہر لال نہرو. اتنا نہیں، اور کچھ باتیں تھیں جو پنڈت جواہر لال نہرو نے مینشن کی ہے اس آبجیکٹو ریزولوشن میں. بولا گیا جو ایون کہ شیڈول کاسٹ، شیڈول ان کو بھی ہم ریپریزنٹیٹیوز بنائیں گے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں. اور جو ایون کہ وومن جو ہے دے وڈ آلسو بی دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ٹھیک، دے ول آلسو بی دا ممبرس آف دس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا دیٹ دس واز ڈوئنگ سم تھنگ، مطلب دس پنڈت جواہر لال نہرو واز ڈوئنگ سم تھنگ گریٹ. یہ اچھا کچھ کرنے جا رہا تھا کہ کیا کیا ہوگا، آؤٹ لک دے رہا تھا، فیوچر پریڈکشن دے رہا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن بنے گا آگے ہوگا کیسا بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے اس کو اب اڈاپٹ کب کیا گیا؟ اس کو اڈاپٹ کیا گیا 22 جنوری 1947 میں. ٹھیک ہے، اس کو اڈاپٹ کیا گیا، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یہاں تک کس کے بارے میں تھا. اچھا، اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے ہندوستان جب آزاد ہوتا ہے 1947 میں، پھر بہت ساری چینجز آتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نیشنل فلیگ کے، نیشنل اینتھم، جیسے نیشنل سانگ، بہت سارے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں. جیسے آگے دیکھیں گے جب آپ فیچرس آف انڈین کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے، اس کے فیچرس کیا ہے، تب آپ ان چیزوں پہ بھی ڈسکس کریں گے. یعنی کہ انڈیا اگر ریجڈ ہے کیوں ہے، فلیکسیبل ہے کیوں ہے، لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، یا انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بارو کہاں سے کیا گیا. اٹ کنسلٹ آلموسٹ 60 کنٹریز ٹو فریم دا کانسٹیٹیوشن. اتنا ہی نہیں بلکہ اگر اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے اس کو کتنا سمے لگا، اٹ ٹک 2 years 11 months and 18 days ٹو فریم دا کانسٹیٹیوشن. 2 سال 11 months 11 مہینے. ٹھیک ہے، 18 days 18 دن لگے اس کو بننے میں. کتنے پیسے ایکسپینڈیچر کتنا لگا اس پر؟ 64 lakhs. تب کی بات ہے جب اس کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ، اس کو فارم کیا گیا، اس کو اسٹیبلش کروایا گیا. ٹھیک ہے. تو آگے انشاءاللہ ہم اور پڑھیں گے. فی الحال ہم اسی تک روکتے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہے اسی پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگا اور آپ کو مجھے کوئی آئیڈیا دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ میں اپنی جو لیکچرس ہے ویڈیو میں امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. ہوپ یو ول سجیسٹ یور گڈ آئیڈیاز ہیئر. تھینک یو.